بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے کہ ہم تو ڈائریکٹ، وہ تو پھر اچھے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم اپنی والی پر ایمان لا رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے، ہم تو اسی کو بھی نہیں مان رہے، سر کھول کے پڑھا تک نہیں ہے۔ سر وہ بنی اسرائیل پھر بہتر ہو گئے ہم سے، وہ کافر بہتر ہو گئے ہم سے۔ اصل میں تو ہمارا مسئلہ نہ ہمیں دنیا مل رہی ہے نہ آخرت، ان کو چلو دنیا تو مل ہی رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی تو کتاب مان رہے ہیں، آپ کی نہیں مان رہے، ہم تو اپنی بھی نہیں مان رہے۔ ہم نے کھول کے قرآن پاک کہاں ترجمے سے پڑھ لیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سنا ہوا ترجمہ مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بتاؤ، یہودی عیسائی نان مسلم ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، ہم گمراہ ہو گئے۔ سر اسی گمراہی کی علامت ہے پیٹرول بم، اسی گمراہی کی علامت ہے کہ یہ ظالم حکمران مسلط ہیں جناب۔ حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تو پھر اللہ پوچھ رہا ہے ان سے پوچھو کہ اگر تم اپنی واقعی کتابوں پہ ایمان لاتے ہو تو تمہارے جو دور میں انبیاء آئے تھے ان کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بھی فراڈ تھا ان کا، ہم مانتے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی منافق، وہ اپنے دور کے منافق تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ ویسے کیٹیگری ایک ہی ہے ہماری ان کی، ہماری زیادہ ورسٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں پروٹوکول زیادہ ملا ہے نا۔ وہ تو اللہ بتا دیا جن لوگوں کو فضیلت دی ہے ان کے، پہلے تو آپ کو فضائل گنائے تھے ہم نے کہ ایک دو دن تو صرف فضائل پڑھے تھے بنی اسرائیل کے شروع میں، اس کے بعد جا کے اب سزائیں آ رہی ہیں۔ ابھی بھی سزا کیا آئی ہے؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑے پوجا، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم، تم ہو ہی ظالم، یعنی اللہ کی بات کی نافرمانی کرنے والے۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی، ان کے دلوں میں پیٹرول کی محبت پلا دی گئی، ان کے دلوں میں مال کی محبت پلا دی گئی۔ ہمارا یہی بچڑا ہے، ہم کس کی پوجا، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی نا، آج ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ پیسوں کی، نیند کی۔ فجر کی نماز چھوڑ دی ہم نے فجر کی مسجد میں کیونکہ نیند پیاری تھی، نیند کی پوجا ہو گئی۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، او پیسے کیسے بھرے جائیں گے، او ہم تو پوجا کرتے تھے یہ والا، ہمارے یہ والے خدا ہمیں خرچ کرنے پڑ جائیں گے پیٹرول پہ زیادہ، ہم تو ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ پیسے کی پوجا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ بس ان کافروں، بس ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ تم غلط ٹریک پہ چل رہے ہو بھائی، غلط حکم مل رہا ہے تمہیں، تمہارا نفس تمہیں غلط چیز کی طرف اشارے لے کر کرا رہا ہے، غلط چیز کی پوجا شروع کروا دی۔ آپ لوگوں کے فیول کا 15,000 کا خرچہ بچ جائے گا۔ اب آنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ 300، 250، 300، تو آپ مہینے میں ایک دفعہ آئیں 300 روپے میں اور پھر یہیں رہیں، گھر ہی مت جائیں، گھر مت جائیں۔ آپ کس لیے جانا ہے آپ کو گھر؟ کل ہی کلائنٹ سے بات ہوئی، وہ کہہ رہی ہے بھائی میرے ہسبینڈ سعودیہ میں کام کرتے ہیں، 2 سال کے اندر ایک دفعہ آتے ہیں۔ کبریا بھائی آپ پھر بھی 1 مہینے میں ایک دفعہ چلے جانا، پھر بیگم بھی ریگارڈ کرے گی، ڈیلی جانے والے کو ریگارڈ بھی نہیں کرے گی، لانتا نہیں ہوگی کیونکہ لے کے تو کچھ بھی نہیں جا رہے ہاتھ میں، یہیں رہو۔ آپ کے میں نے 15,000 کی سیونگ کروا دی ابراہیم بھائی، تو 15,000 کی کٹ لگے گا سب بندوں کو،
جتنے پیسے بنیں گے 15,000 کا کٹ, چلو 7.5 کا کٹ, آدھے آپ کے آدھے میرے, بیلنس ہونا چاہیے نا, 50-50, چلو 50-50 پارٹنرشپ, صحیح نا, کیونکہ اس 50% میں بجلی کا بل بھی تو جائے گا. آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے, اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں, تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے یہ آخرت, جنت تو ہمارے لیے بنی گئی ہے, تو جاؤ طلب کرو موت کی کہ تمہیں ابھی موت آ جائے. بھائی تمہیں اگر جنت, مرنے کے بعد جنت مل رہی ہے, تو کون بے وقوف ہوگا جو بولے گا مجھے دنیا میں رہنا ہے. سر اگر مجھے پتا ہو, دیکھو میرا ویزا تو لگا ہوا ہے نا, ویزا تو سب کا لگا ہوا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ویزا سب کا لگا ہوا ہے. اب اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میری جنت کی ٹکٹ بک ہو چکی ہے آج, جو میرا ایمان کا لیول ہے وہ جنت کی ٹکٹ پکی ہے, who is a fool who would want to live in this world؟ وہ بولے گا کل کی موت آ جائے بھائی. یہاں بچوں کی ذمہ داری, بیوی کی ذمہ داری, ماں باپ کی ذمہ داری, رشتہ داروں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, بھلائی کا حکم کرنا, نماز, زکوٰۃ, روزہ, قتل نہ کرنا, کل پڑھا تھا, ٹھیک ہے. کون یہ ایفرٹ کرنا چاہے گا؟ وہاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں, نہریں بہہ رہی ہیں, پھل ہی پھل ہیں, موتیوں جیسے فرشتے خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں, ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے. کھا رہے تو برش نہیں کرنا پڑ رہا, سو کے اٹھ رہے تو برش نہیں کرنا پڑ رہا, کھانا کھا رہے تو ڈکار آ رہی ہے خوشبو والی, سب ہضم ہو گیا. جتنا پیزا, قورمے, کڑھائیاں, پراٹھے کھانے کھاؤ وزن بھی نہیں بڑھ رہا, جتنے میٹھے کھانے کھاؤ, کلفی, فالودے, آئس کریم, اوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. کون بے وقوف ہے جو یہاں رہنا چاہے گا بھائی؟ پہلے محنت کرو, پیسے کماؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس کا اخلاص ہے ماشاءاللہ, یہ اخلاص والا بندہ ہے. دیکھو اس کے لیے بھی مشکلات ہیں معاملات کی, لیکن آیا ہے نا چل کے. یہ اس کا کریکٹر ہے ماشاءاللہ. دل جیت لیا تم نے آج یار, دل جیت لیا تم نے. اور اپنے آتے آتے والے نہیں آئے, جو آ رہے تھے وہ نہیں آئے. یہ تو عجیب بات ہے یار. بیگم کی نوکری لگ گئی ہے تو یار اب میں لیٹ آؤں گا, مجھے بچوں کو چھوڑنے جانا ہے. یار واہ حد ہو گئی یار. اللہ کے بندے یار, تم بیوی کی کمائی کھا رہے ہو یار. ان حالات میں مرد اور عورت نامحرم تمہاری بیگم باہر جا کے کما رہی ہے, اور تمہاری غیرت اجازت ہی نہیں دے رہی کہ یار تم محنت کر کے تم کما لو, بیوی کو گھر پہ رکھو. بیوی نوکری پہ جا رہی ہے تو مجھے بچے کو چھوڑنے جانا ہے. واٹ نانسنس یار, اتنے حالات خراب ہیں کیا؟ اسی پاک فٹ سے کام کر کے یار یہ کل کا بچہ یار اتنی سیل کر رہا ہے کہ اس کا ماشاءاللہ اتنے پیسے بن رہے ہیں. آپ اتنے ایکسپیرینس کے بعد آپ کے لیے اپنی محنت کرنا مشکل ہے, آپ نے اپنی بیوی کو بولا جاؤ غیر مردوں میں کام کرو یار. میرا انگ انگ کام اٹھتا ہے میں اگر یہ سوچتا ہوں خالی کہ میری بیوی میری بہن کو گھر سے باہر نکل کے, کیا ماحول ہے آفسوں کا یار. آدمی کی سوچ آپ کو, ہمیں پتہ ہے کتنی گندی سوچ ہوتی ہے. آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی یار, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. عورتیں آدمیوں کے کام کر رہی ہیں, آدمی عورتوں کے کام کر رہے ہیں. آدمی بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں, عورتیں باہر کام کر رہی ہیں. بیڑا غرق ہو گیا معاشرے کا ہمارا, بیڑا غرق ہو گیا ہمارے معاشرے کا. کیا سیکھا ہم نے 30 دن میں یار؟ کیا سیکھا ہم نے 30 دن کے اندر؟ یہ ہمارے ایمان کا لیول ہو گیا. سلوٹ ہے یار کاشان کو, سلوٹ ہے فرحان کو, سلوٹ ہے کبریا بھائی آپ کو, سلوٹ ہے عرفان بھائی آپ کو, کیسر بھائی آپ کو, ناظم بھائی آپ کو, سیف بھائی آپ کو, حسیب بھائی, طارق بھائی, حمزہ بھائی, ابراہیم بھائی, شایان, حسن, شاہزین, عباس اور عثمان. سلوٹ ہے آپ لوگوں کو یار, آپ لوگوں میں اتنی غیرت ہے. تو آپ لوگوں کی اس پریزنس سے میری یہ موٹیویشن ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو اللہ نے دل اتر مطمئن کیا ہوا ہے, تو میری انرجی انشاءاللہ نہیں کم پڑے گی. انشاءاللہ مریں گے تو کم ہوگی بھائی, دنیا میں تو آئے محنت کرنے کے لیے. بس حلال کے رزق کے حصول میں لگے رہنا بھی عبادت ہے بھائی. چہ جائے کہ یار بیگم کی نوکری لگ گئی ہے میری, بس صحیح ہے پھر, تھینک یو ویری مچ بھائی, تھینک یو, ختم, سمپل.
یہ آئیں گے عاطف بھائی, کوئی ان سے انٹریکشن نہیں کرے گا, یہ جیسے ہی آئیں گے ان کو میرے کمرے میں آپ بھیج دینا, کوئی ان سے انٹریکشن نہیں کرے, کوئی سلام دعا تک نہیں ہے بھائی, ختم, سمپل. اٹ از ہائی ٹائم. 30 سپارے پڑھنے کے بعد بھی اتنی غیرت نہیں جاگ رہی تو بس پھر رہنے دو. تم محنت کر کے 2 لاکھ روپے بنا سکتے ہو, وہ ایک مہینے 1 ہفتے میں 4 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہے نا, 1 ہفتے میں 20 لاکھ روپے کر سکتا ہے وہ, 4-5 لاکھ روپے بن جائیں گے اس کے, 4-5 لاکھ روپے بن جائیں گے بھائی. اور بنانے آپ نے 20 لاکھ روپے کا ٹارگیٹ ہے آپ کا, 20 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ کرائے گا بھائی. 20 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے آپ کا, ریکارڈ توڑ دو سارے. یہ کر سکتا ہے تو بھائی میں بھی کر سکتا ہوں, میرا بھی یہی ٹارگیٹ ہے, میں بھی کروں گا انشاءاللہ. میرے بھی 40 تو ہو گئے. اور کون کون ہے یہ والا بٹن لینے کے لیے ہے زور؟ بس ٹھیک ہے, ختم. ٹھیک ہے, 3 بندوں میں کام ہو گیا بھائی. جاؤ گھر جاؤ, سب بیٹھ جاؤ بھائی. کوالٹی چاہیے, 313 چاہیے بس, کوانٹٹی نہیں چاہیے. کوانٹٹی اللہ بھیجے گا, ہم پتھر پھینکیں گے وہ بم بن کے نازل ہوں گے آگے. ہمارا وہ ایمان ہونا چاہیے. ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو کر سکتی ہے آج بھی آگے گلستان پیدا. ابراہیم جیسا ایمان ہوگا تو آگ آج بھی ٹھنڈی ہوگی. قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ ٹھنڈی ہوئی. نہیں ہو سکتا ابراہیم سے ایمان پیدا, اسی لیے نہیں کر رہی آگ گلستان پیدا. آج بھی سمندر پھٹ سکتا ہے سر. ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. ہمارے لیے تو آسمان پھٹ گیا اور اللہ کے نبی 7 آسمان تک چلے گئے. سر سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے, سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی کی یہ شان رحمت للعالمین کی, ہم نے سمجھا ہی نہیں یار. لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کرتوت پتہ ہے نا, کہہ رہے ہیں ہم تو جنتی ہیں, مانگیں گے نہیں موت. سیلف ایکسپلینیٹری سر, کوئی مشکل آیات نہیں ہے. دنیا کما رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, کون سی بائک خریدنی ہے, کون سا کھانا کھانا ہے, کہاں سے ریسٹورنٹ میں جانا ہے, کون سی فلم دیکھنی ہے, کون سا موبائل چاہیے, کون سے کپڑے خریدنے ہیں, کون سا اے سی خریدنا ہے, کون سا ٹی وی خریدنا ہے, یہ سب پتہ ہے. ٹیکنیکل باتیں پتہ ہے, اے آئی چلانی ہے کیسے چلانی ہے پتہ ہے, واٹس ایپ کیسے چلانا ہے پتہ ہے, کلائنٹ کو جھوٹ کیسے بولنا ہے, فراڈ کیسے کرنا ہے, سب پتہ ہے. قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیسک ہدایت کے لیے آسان کر دیا, سب سمجھ میں آ رہا ہے. یہ پتہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں رمضان ٹرانسمیشن دیکھنی ہے, پی ایس ایل کے میچز دیکھنے ہیں, قرآنی فحاشی کرنی ہے, رمضان کی راتوں میں مووی کے پریمیئر کے اوپر مالوں میں جانا ہے, شاپنگیں کرنی ہے, کھانے کھانے, قورمے کڑھائیاں فالودے کھانے, مٹھائیاں کھانی ہیں. قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. جو بیسک ہدایت کے لیے آسان ہے, جو اس قوم پہ نازل ہوا تھا جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے, ان کے لیے ہدایت بن گئی. ہم اتنے پڑھے لکھوں کے لیے نہیں بن رہی, کیونکہ ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں, ہم ظالم ہیں, دماغ بند ہے. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے, دنیاوی زندگی کے لالچی. اور سر ہماری بات ہو رہی ہے. یہ ہر زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ, یہ ہر زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے بھائی, 1000 سال کی عمر چاہتا ہے. اتنا لالچی ہے, موت سے اتنا خوف ہے. 1000 کی بھی مل جائے تو مرے گا تو پھر بھی. کلو نفس ذائقۃ الموت. سر سائنس آج اللہ کو مانے نہ مانے, یہ ضرور مان چکی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. اس کو کس نے جھٹلایا؟ کوئی سائنس, کوئی لاجک, کوئی ریلیجن اس کو نہیں ڈینائی کر رہا کہ موت نہیں آئے گی. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سر یہ سب سے اوپر لکھی ہوئی ہونی چاہیے. سلام کرنے کے بعد ہمیں سب کو نا ڈیلی کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ بھی کرنا چاہیے آج کے وقت کے حالات کے تقاضے کے مطابق, تاکہ احساس رہے کہ بھائی موت قریب ہے. انس بھائی, انس بھائی کا بھی ایمان ڈگمگا گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اب بس اب اگلی عمر بھائی کی باری ہے.
بس شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، وہ آخری فوجی بھی گر گیا، کل انس بھائی کا بھی گر گیا فوجی، حملہ ہو چکا بھائی. اور ان کے اوپر تو ایسا ہوا ہے پتہ ہے کیا، ان کے پاس جو شیطان آیا ہے نا، اس نے دور سے گولی نہیں ماری، سنائپر شاٹ نہیں لیا. انس بھائی کے ہاتھ میں پین تھا، بولے پین اٹھا کے ہی لے لو اپنے اندر. وہ دیکھیے نا اپنے جان وک پین سے قتل کرتا تھا. اب شیطان نے یہ بھی نہیں کیا کہ دور سے گولی، اس نے گولی بھی ضائع کرنا نہیں سمجھی، اس نے بولا بھائی اس کو صرف اشارہ کرو. تو انس بھائی کے ہاتھ میں پین تھا، انہوں نے اٹھا کے اپنے اندر ہی گھونپ لیا. ایسا کام ہوا ہے ان کے ساتھ کل. وہ تعریفیں زیادہ ہو گئی تھی نا، بس حملہ تو وہیں ہوگا جہاں کچھ ہوگا، ڈکیتی اسی گھر میں پڑتی ہے بھائی. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص ہے نبی آپ انہی کو پائیں گے. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں. ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. واہ، میں کہہ رہا ہوں نا یہ یہ 96 آیت چل رہی ہے. بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں کا ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی تھی یہ بات. ہے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے. ایمان والوں کے لیے. سر ہمارے لیے تو نہیں نظر آ رہی ہے ابھی تک، ایمان والے نہیں ہیں نا. اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے اللہ کافروں کا دشمن ہے. جو اللہ کا، اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. اللہ سے بڑھ کر دشمن کون؟ اللہ سے بڑھ کر دوست کون؟ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، اور نافرمانی ظالم ہے. وہ بھی آ گیا تھا پیچھے. یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزماں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی. ان کی کتابوں میں موجود تھا، وہ ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے بولا نہیں، ایسے چھپا لی کہ بھائی نہیں، اپنے لوگوں کو بتایا نہیں کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. 102 نمبر آیت. اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، جادو ٹونے میں. اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے.
نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدے مند نہ تھیں۔ یعنی اللہ نے کلیئر رکھا ہوا ہے، آپشن دے دیا ہے سامنے، سکھایا ہے، سکھانے کے بعد ہی تو ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم آپ کو چیٹنگ سکھائیں نہیں اور ہم بولے نہیں یار آپ تو بہت اچھے کریکٹر کے بندے ہو، نہیں، چیٹنگ سکھائیں گے پھر چیک کریں گے کہ آپ چیٹنگ کرتے ہو کہ نہیں۔ آپ کو چیٹنگ سکھائیں گے پھر پوچھیں گے کہ بھائی چیٹنگ کرتے ہو کہ نہیں۔ آپ سے پیسوں کا بھروسہ کریں گے پھر دیکھیں گے کہ آپ چوری کرتے ہو کہ نہیں۔ اور پھنسی بھی غائب ہو گیا نا، کتنے بڑے بڑے چورن کیے تھے اس نے، آیا یہ معافی تلافی یہ وہ، آیا ڈیٹا لیا، سم لی، واپس ہم کر رہے تھے عمر بھائی ہم نے چلو پھر بھروسہ کیا، سم بھی لے کے غائب، ڈیٹا بھی لے کے غائب۔ منافق ہے منافق یار یہ لوگ، اتنی غیرت نہیں۔ اب آ کے اب کچھ اور گیا ہوگا اس کا۔ یہ ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ بھائی یہ حرکتیں نہ کریں، اپنے پاؤں میں کلاڑی ماریں گے۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدے مند نہ تھیں۔ اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو جادو کرے گا، جو یہ غلط کام کرے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ ایمان اور تقوی، اور پیچھے ہمارا عبادت اور تقوی کا ذکر آیا تھا، ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی علم، حقیقی علم ہوتا۔ ایمان آتا ہے پھر تقوی آیا، یعنی ایمان ہوگا اس کی بیسس پر جو عمل ہوگا وہ 24 گھنٹے کا اللہ اس میں سامنے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گاڈس کانشسنس۔ ایمان والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے۔ اہل کتاب میں سے کافروں کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جو کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی جن پر کتاب نازل ہوئی ہے ان میں بھی کافر ہو سکتے ہیں، یا مشرکین میں سے۔ مشرکین تو ڈائریکٹ کافر ہے نا، وہ تو مان ہی نہیں رہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی جن پر کتاب نازل ہوئی وہ بھی کافر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ انکاری ہے نا۔ کتنا کلیئر آ گیا بھائی؟ یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ انس بھائی کتنی دیر ہو گئی؟ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔
کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں۔ دلوں کے حسد، حسد کا تعلق آ گیا دل سے، حسد کا بھی ذکر آ گیا سر۔ 2.109 2.52 میں شکر گزاری اور فرگیونس، 2.109 میں حسد۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو، فرگیونس بھی آ گیا، اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شکر گزاری اور فرگیونس، حسد اور فرگیونس۔ اور فرگیونس کو آج اس طرح سے بھی کھولیں کہ دوسرے کو تو معاف کرنا ہے اور اللہ سے استغفار بھی کرنا ہے، فرگیونس ہمیں بھی مانگنی ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ سپارہ 3 پاؤ ہو گیا، ثلاثہ، تو 8ویں سیشن میں 3 پاؤ ہوا ہے ماشاءاللہ، یعنی 10 سیشن کے اندر ایک سپارہ ہو رہا ہے، تو 300 سیشن میں قرآن پاک مکمل ہوگا، 300، اور ہم اگلے رمضان تک داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 365 بہترین 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 بہترین۔ اللہ ہمیں اگلا رمضان المبارک بھی نصیب فرمائے اور نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔